السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیبہ ذوالفقار جس یونیورسٹی فیصل آباد سے اشفاق احمد کے افسانے سعید جونیئر سے ایک اقتباس پیش کر رہی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سردیوں کی ایک تاریک اور طویل رات میں کندھوں پر نیا کمبل ڈالے جب سعید نے اپنی تسبیح کا آخری پھیرا مکمل کر لیا تو اس کے کمرے میں ایک عجیب طرح کا چاندنا ہو گیا۔ سلیٹی رنگ کا تیز چاندنا جیسے سورج گرہن لگنے پر دن کی روشنی جست کے رنگ کی ہو جاتی ہے اور سائے عجیب صورت کے ہو جاتے ہیں، عین اسی طرح اس کا بند کمرہ خاکستری روشنی سے بکائے نور ہو گیا۔ سامنے کی میز پر کتابوں کے انبار سے ڈھو لگائے ایک خوش پوش شخص اپنی گھڑی کو چابی دے رہا تھا اور اس کا چابی دینے کا انداز سعید سے ملتا جلتا تھا۔ سعید نے اس اجنبی شخص کو غور سے دیکھا تو اسے وضاحت رنگ روپ اور شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی حسین پایا۔ اس کی نشست میں شہزادوں کی پھبن اور صوفیوں کی دلربائی تھی۔ ایک موٹی ڈکشنری سے ٹیک لگائے وہ بڑی پرسنتا کے ساتھ بیٹھا تھا اور سعید کو دیکھ رہا تھا۔ 1.5-2 فٹ کا انسان، ایک طرفہ وجود، چاند نگر کا باسی، انوکھا لاڈلا، حزن و ملال سے پاک، مزے سے میز پر بیٹھا تھا۔ اس کے کندھوں اور گردن اور تھوڑی پر مسکراہٹ کی لہریں نمایاں تھیں، لیکن اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ سعید نے ایک ہلکی سی کپ کپی کے ساتھ پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس نے ذرا سے توقف کے بعد بڑے سبھاؤ سے جواب دیا، میں سعید جونیئر ہوں اور تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تمہارے وجود کا حصہ اور تمہارے شریر کا ایک انگ ہوں، بلکہ میں تم ہی ہوں۔ سعید نے کہا، لیکن میں نے اس سے پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ جونیئر نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سعید نے بات کاٹ کر کہا، کیوں نہیں ہوئی ملاقات؟ کیا میں دستیاب نہیں تھا یا تمہاری دسترس سے باہر تھا؟ دونوں ہی باتیں نہیں تھیں اور اس میں آپ کا کوئی بھی قصور نہیں۔ دراصل میں ہی موجود نہیں تھا، میں انکیوبیٹر میں تھا اور خلاف توقع مجھے کئی مہینے اس میں گزارنے پڑے۔ کیوں؟ سعید نے حیرانی سے پوچھا، تم انکیوبیٹر میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ میں ابھی خام تھا، نو رسیدہ تھا، پری میچور تھا۔ لیکن اس وقت تو تم مجھ سے بھی زیادہ صحت مند اور خوبصورت ہو۔ اس وقت تو تم ایک دیوتا سے دکھائی دیتے ہو، آکاش سے اترے ہوئے بھگوان سروپ۔ اب میں میچور ہو چکا ہوں، سعید جونیئر نے کہا، اور میرے اندر ایسی پختگی پیدا ہو گئی ہے کہ مجھ سے خوف و ملال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے۔ سعید نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم میں ہوں تو پھر میں تم کیوں نہیں؟ میں تمہارے جیسا کیوں نہیں؟ میرے اندر تو خوف و ملال بدستور موجود ہے، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سعید جونیئر نے کہا، ذرا غور سے دیکھو۔ سعید نے کہا، دیکھ رہا ہوں اور بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ غور ہی سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ سعید نے کہا، اگر تم میں ہوں تو پھر تم اس قدر خوبصورت کیوں ہو؟ میں تو اتنا خوبصورت نہیں ہوں۔ سعید جونیئر نے کہا، ویسے یہ ساری خوبصورتی تم ہی نے مجھے عطا کی ہے، تم ہی اس کے خالق ہو، میں اپنے طور پر کچھ نہیں ہوں، میں تو بالکل پری میچور تھا، یہ سب تمہارا کرم ہے۔ سعید نے کہا، مجھے محسوس تو ہوتا ہے، بلکہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ تم میرے نقشے ہو، لیکن تم تو بہت ہی حسین ہو، تمہارا ناک نقشہ تو غلمانوں جیسا ہے۔ کیا تم واقعی غلمان ہو؟ سعید جونیئر نے ہنس کر کہا، نہیں، میں غلمان نہیں، میں صرف ان کا دوست